جس نے مجھے دیکھا اس نے بھی فلاح پائی. جس نے مجھے دیکھا اس نے بھی فلاح پائی. جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی فلاح پائی. آپ فلاح یافتہ ہیں. آپ کسی نئی پیر کے مرید نہیں ہیں, کسی کسائی پیر کے مرید نہیں ہیں. آپ مرید ہیں غوث الثقلین. آپ مرید ہیں عبد القادر جیلانی کے. آپ مرید ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے. واللہ میں دیکھ رہا ہوں میرا غوث بغداد سے نظر کرم کر رہا ہے. یہ ہوا کی ٹھنڈک بتا رہی ہے کہ بغداد سے کرم آ رہا ہے. شاہ جینا کی نگاہ ہو رہی ہے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات نہ مٹا ہے. سب پڑھیے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج آپ نے جولی پھیلانی ہے اور وہ مانگنا ہے جو آپ کی تمنا ہے, لیکن جو میں نے کہنا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, حج اگر مال رکھتے ہیں تو حج کرنا ہے, اگر صاحب مال ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے. یہ موٹے موٹے پیر آپ نے نہیں پالنے ہیں, یہ پلوان پیر. آپ نے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کروانی ہے. آپ نے اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین مکان بنانا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو بہترین لباس پہنانی ہے. مجھے رونا آتا ہے دیکھ کے کوئی کستوری کے نام پہ پیسے غصب کرتا ہے, کوئی زعفرانی قلم کے نام پہ پیسے غصب کرتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیز لے کے. اپنی حلال کی کمائی ان ظالم لوگوں کو مت کھلاؤ, ان غاصبوں کو مت کھلاؤ. اپنی اولاد کی کفالت کرو. یہ غوث اعظم کا آرڈر ہے. اپنی میری تمنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ غوث کا مرید نہ بھوکا سوتا ہے اور نہ ننگا پھرتا ہے. وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ میرا مرید بھوکا سو جائے. میں سرکار کے حرم میں بیٹھا تھا مدینہ منورہ. یہ سنیے میری بات. ایک قادری فقیر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس نے اپنا قصہ مدینہ طیبہ کا مجھے سنایا جو میں آپ کو سنانے والا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں بحری جہاز کے ذریعے سے حج پہ گیا, 6 مہینے وہاں رہا. کھانے پینے کا جو پیسہ تھا ختم ہو گیا. دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. مجھے کہتا ہے تو کیوں مغموم ہے, تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں بحری جہاز سے آیا ہوں, 6 ماہ مجھے ہو گئے ہیں. اب میرے پاس کھانے پینے اور کپڑے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. 7 دن سے بھوکا ہوں, اس لیے پریشان نہ ہو. باب جبریل کے پاس چلے جانا. جب حرم رسول بند ہو تو باب جبریل کے پاس چلے جانا اور جا کے دستک دینا. اندر سے ایک آدمی نکلے گا,
وہ تیری حاجت روائی کر دے. باقی روائی میں آیا اور آپ اسی دستکی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک حسن و جمال کا شہزادہ باہر تشریف. کون ہے؟ کہاں سے؟ پاکستانی ہوں، حج پہ آیا ہوں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 7 دن سے بھوکا ہوں. فرمایا غم نہ کر، وہ سامنے چلا جا. یہ 84 کی بات ہے جب میں نے سنی اس سے. 84 اس وقت وہ جنتی گلی ہوا کرتی تھی اور اس کے کونے حجاج کو پتا ہے جنتی محلہ تھا اور اس کے کونے پہ باب جبریل کے سامنے پاکستانی ہاؤس ہوا کرتا تھا. وہ کہتا ہے میں اس گلی سے جا رہا ہوں، آگے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب آ جاؤ میرے گھر میں. مجھے لے گیا، کہا جاؤ پہلے ذرا غسل کر لو اور کپڑے بدل لو. نہ میں نے کچھ کہا نہ اس نے کچھ پوچھا. میں حمام میں گیا، غسل خانے گیا، باتھ روم گیا، اندر نئی لباس موجود تھی. میں نے غسل کیا، نئی لباس پہنی. جب باہر آیا تو دسترخوانہ لگا ہوا تھا، مدینہ طیبہ کی ملائی پڑی ہوئی تھی، اجوا و عنبر کھجور پڑی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ کے نان اور لسی پڑی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتے آپ، اور کھاتے کھاتے اس نے مجھے 500 ریال بھی دیا. اس نے کہا میرے کریم میرے گھر بیچتے ہیں، تو بیجا ہوا تو وہ سن لو. واللہ قادریو آپ کے عقیدے میں تو کمی آ سکتی ہے مگر میرے غوث کی مشکل کشائی میں کمی آ سکتی. وہ ایسے کریم، وہ ایسے کریم ہے، وہ ایسے کریم ہے. تو دستک ہلا کے تو دیکھ. اولیاء کا وظیفہ ہے. مجھے ایک بہت بڑے علامہ، ایک صوفی عالم دین ملے. وہ کہتے ہیں جب بھی میرے پہ مشکل آتی تھی میں تہجد کے وقت بغداد کی طرف 11 قدم اٹھا کے یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کہتا تھا. ابھی میرا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا تھا کہ شاہ جیلا کی مدد مجھے پہنچ جاتی تھی. ایسے کہتے ہیں اللہ کسی کرتب دکھانے والے پیر کا اسٹیج نہیں ہے، کسی بازاری ملا کا اسٹیج نہیں ہے، کسی ضمیر فروش صوفی کا اسٹیج نہیں ہے. یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے. ہماری زندگی کا مشن اہل سنت و جماعت، ہماری زندگی کا مدعا اہل سنت و جماعت ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اہل سنت پھلے پھولے اور مسکرائے. پوری دنیا میں اہل سنت کا غلبہ ہے. پاکستان کی گلی گلی میں اہل سنت کا غلبہ ہے. پاکستان کے ہر شہر میں اہل سنت ہیں. اہل سنت امن والی قوم ہے. اہل سنت عظمت والی قوم ہے. یہ شر پھیلانے والی قوم نہیں، شر مٹانے والی قوم ہے. یہ شر کو آگ کو پھونک لگانے والی نہیں بلکہ آگ پہ پانی ڈالنے والی قوم ہے. افسوس کہ ہم انتشار کا شکار ہیں. خدا وہ دن لائے کہ پاکستان کی اہل سنت ایک اسٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں. قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، شاذلی، اویسی، یہ سارے ایک اسٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں. ویسے مجھے تو نظر آ رہا ہے، میری نظر اس حدیث کی طرف ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ٹھنڈی ہوا آپ ہی تو ہیں، دعائے مصطفیٰ تو آپ ہیں. وہ ہند کی ٹھنڈی ہوا پاکستان ہے. اب دیکھیں انتشار اور فتنے کا دور. ملا ملا کا دشمن، مولوی مولوی کا دشمن، صوفی صوفی کا جاہل صوفی جاہل صوفی کا دشمن، اہل اللہ کے دشمن. فتنوں کا دور ہے.
اللہ میرا غوث چاند ہے. کیا ہے؟ بولو. چاند کسی کے لیے ٹھنڈک ہے اور جو آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہے ان کے لیے ٹھنڈک نہیں ہے. میرا غوث چاند ہے. کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کوئی پیر کتب بن رہا ہے, کوئی مجدد بن رہا ہے, کوئی غوث بن رہا ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا بن رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں مسلمان بنو, مسلمان بنو, مسلمان رہو, مسلمان بنو. اگر تو مسلمان رہا اور مسلمان مر گیا, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. بڑے بڑے جبوں والے میں نے دیکھے, کوئی کہتا ہے میں قطب ہوں, استنجے کا طریقہ نہیں آتا, وضو کا طریقہ نہیں آتا, حلال و حرام کو نہیں سمجھتا, بڑے بڑے بورڈ لگائے, بڑے بڑے صوفی. اللہ ایسے ظالموں سے بچا دے. بولو آمین. ہم کس کے مرید ہیں؟ بولیے, ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ ایسا پیر کہ جس نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. بولو سبحان اللہ. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور سنو, 12 سال کھایا پیا نہیں, 12 سال پیا کھایا نہیں, 12 سال ایسے آئے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. پھر مرتبہ ملا, فرمایا مانگ, اب کیا مانگتا ہے؟ سل ما شئت یا عبد القادر, اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ طاعون کی مردیں آ جایا کرتی ہیں, جہاں ولی ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کے عذاب اٹھائے جاتے ہیں. ایک بات سنا, کسی پیر نے مرید سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا کا حال کیسا جا رہا ہے؟ تو مرید نے کہا افراتفری ہے, جیسے آج کل افراتفری کا عالم ہے, بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں, بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں. افراتفری کا عالم ہے. فرمانے لگے ساڑھا غوث بھی بڑا جلالی ہے. ساڑھا غوث بولو بڑا جلالی ہے. کہاں ہے؟ فرمایا جاؤ لواری گیٹ میں غوث پانی لوگوں کو پلا رہا ہے. وہ جبہ کبہ پہن کے کتب بن کے نہیں پھرتا, وہ غریبوں کو پانی پلا رہا ہے. غریبوں اور پیاسوں کو پانی پلانا یہ غوث کا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ غوث کا کام ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانا, بولو بولو, اور جو بنے پھرتے ہیں وہ لوگوں کے کپڑے اتار کے خود پہنتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, غوث ہے. پانی پلا رہا ہے. گیا بابا پانی دے, پانی دیا, دیکھا پانی میں تیلا موجود تھا, پانی پھینک دیا. پانی پھینکا, غوث نے پوچھا کیوں پانی پھینکا ہے؟ کہا اس میں خلیہ تھا, تیلا تھا, اس لیے پھینک دیا. اس نے مارا ایک تھپڑ اس کو. اس نے کہا تو نے مجھے خربوزوں والا سمجھا ہے؟ تو نے مجھے خربوزوں والا سمجھا؟ خربوزوں والا کیسا تھا؟ نظام بالکل سستی سے جا رہا تھا, نظام درم برم, خربوزے بیچ رہا ہے غوث. 2 آنے کی خربوزے لیے, کہا پھینکے ہیں, پھینک دیے, اور لیے پھینک دیے, اور لیے پھینک دیے. اس نے کہا یہ تو پھینکے. فرمایا دونوں 2 آنے واپس لے جاؤ, پھینکے ہیں چلو. یہ نہیں کہا نقصان کیا. حضور پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیخ کامل ہیں, وہ شیخ کامل ہیں کہ جہاں بھی کوئی غوث مقرر ہوتا ہے عبد القادر مقرر کرتے ہیں. جہاں کوئی قطب مقرر ہوتا ہے عبد القادر مقرر کر دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا بڑا شیخ الحدیث ہے, یہ کتنا بڑا مفسر قرآن. آیا
شخصیت جو کریمانہ ہے، وہ جو کریم ہے، پکڑا اور غوث الثقلین نے مرید کیا اور کہا جاؤ ہم نے تجھے دہلی کا کتب بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے در غوث، یہ ہے در غوث۔ جبہ پہنا ہوا تھا، ایک ڈاکو نے کہا ضعیف العمر ہے، ایک ہی ہاتھ سے جبہ اتار دوں گا۔ جب جبے کو ہاتھ ڈالا، عبد القادر نے ہاتھ کو پکڑ لیا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اس نے تیرے محبوب کے دامن کو پکڑا ہے، اب قیامت تک اس کے ہاتھ سے عبد القادر کا دامن نہ چھوٹے، شاہ جیلہ کا دامن نہ چھوٹے۔ اے شاہ بغداد، آج ہم آپ کی حضور میں استغاثہ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے آپ کا دامن کبھی بھی نہ چھوٹے، ہمارے ہاتھ میں دامن رہے کس کا؟ کس کا؟ ہمارے ہاتھ میں دامن کس کا رہے؟ غوث کا۔ اے قادریو، تمہیں مبارک ہو، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مسجد اور مکان میں نے آپ کے لیے بنایا ہے کہ ہر سال یہاں غوث کے چرچے ہوں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے یا نبی، آپ کی بارگاہ میں یہی استغاثہ ہے، نماز پڑھنی، روزے کھولو، جو چیز اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حرام بنائی اس کو حرام سمجھنا، ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ جو چیز اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حرام کی ہے اسے حرام سمجھنا ہے، اور جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال بنائی ہے اسے حلال سمجھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری، حکم دیتا ہوں جو کاروبار کر رہے ہیں اپنے کاروباروں میں اور اضافہ کرو، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، غوث الثقلین کا ہاتھ آپ کے ساتھ، ہاتھ آپ کے سر پہ ہے۔ مزدوری کرو، زیادہ مزدوری کرو، زیادہ مزدوری کرو، صبح نماز پڑھ کے رزق حلال کی تلاش کرو، جب تک نہیں لوٹے گا اس تک تیرا یہ دن عبادت میں شمار ہوگا۔ یعنی رزق حلال کی تلاش یہ حلال ہے اور عبادت ہے۔ کیا ہے؟ حلال ہے اور عبادت ہے۔ کوئی پیر ہے، فقیر ہے، میں جس کا مرید ہوں وہ بھی مزدور تھا، اس کا پیر بھی مزدور تھا، اس کا پیر بھی مزدور تھا، اور میں بھی مزدور ہوں، اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کر کے خود بھی کھاتا ہوں اور آپ کو بھی کھلاتا ہوں۔ کبھی مرید میرا